السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ کوثر بڑی ہی فضیلت والی صورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کو کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نازل فرمائی، اور سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا گیا۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر خیر، بلائی، اور سورہ کوثر میں بلائی ہی بلائی ہے۔ جو کوئی بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اور جو شخص دنیا میں رہ کے سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ اسے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اور جس گھر میں سورہ کوثر کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ عز و جل نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر بلائی عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا۔ آج جو آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، اس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو فوری یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ جاننے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو حاجت ہے اسی وقت پوری ہو جائے گی۔